بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ چنانچہ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا ہے تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں اور اہل عراق و اہل کوفہ کے وعدوں اور ان کی بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوستو، کوفہ کے لیے روانگی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا مکمل شرح صدر ہو چکا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحجہ 60 عیسوی کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی ہی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی ابھی راستے میں چل ہی رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کسی چیز کی حرکت کرتی نظر آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ حر بن یزید کا 1000 کا لشکر۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلے کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا، اس لیے یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین علیہ السلام کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید سے فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا، اللہ کی قسم، پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ حر بن یزید کا اعتراف حق۔ دوستو، اس کے بعد حر نے کہا، مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں، اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا ہو اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے۔
میں آپ کے ساتھ مقاتلہ کرنے اور آپ کو ایذا پہنچانے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا، اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام جب نصر بنی مقاتل پہنچ گئے تو آپ پر ذرا سی غنودگی طاری ہو گئی، لیکن اس کی تھوڑی ہی دیر بعد آپ علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر نے جب یہ سنا تو دوڑتے ہوئے آئے اور پوچھنے لگے، ابا جان کیا بات ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھڑ سوار میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اس واقعے کا مزید حصہ جو ہے انشاءاللہ کل اسی وقت اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔